باطل نے جب جب بدلے گئے تیور، آیا گئے تب تب میری زباں پر۔ باطل نے جب جب بدلے گئے تیور، آیا گئے تب تب میری زباں پر۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب اثر کا جائزہ۔ عبداللطیف حیاتی دیوبندی نے ترک رفع الیدین کے حوالے سے ایک اثر پیش کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جو منسوب ہے ترک رفع الیدین کے حوالے سے، تو اس کا ضعیف ہونا ہمارے شیخ ابراہیم ربانی حفظہ اللہ نے ثابت کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ جو اثر ہے یہ ضعیف ہے، اور اس کا ضعیف ہونا انہوں نے ثابت کیا تھا۔ تو جواب الجواب کے اندر کیونکہ عبداللطیف حیاتی دیوبندی صاحب تو فرار ہو گئے اور شہباز دیوبندی جی جو ہیں ان کو جو ہے وہ جواب دینے کا کہا، تو وہ انہوں نے جواب کیسا دیا ہے تو وہ جب لوگ سنیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ یہ علمی خیانتیں اور جھوٹ سے بھرپور جواب ہے۔ تو دیوبندی حضرات تو ویسے بھی جھوٹ اور دجل سے کام لیتے ہیں، یہ کئی مرتبہ میں کہہ بھی چکا ہوں۔ تو آج حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب اثر کے متعلق میں چند باتیں بیان کروں گا۔ تو سب سے پہلے تو شہباز دیوبندی نے یہ جھوٹ بولا ہے کہ ابراہیم ربانی حفظہ اللہ نے ان کی کسی ویڈیو کا جواب نہیں دیا، جبکہ میری 3 ویڈیوز ہیں جواب کے اندر جس کا حضرت جی جواب دینے سے بالکل قاصر ہیں اور جواب دے ہی نہیں پائے۔ پھر ایک اہل حدیث طالب علم حافظ شیر محمد بھائی نے بھی ان کی جہالتیں اور شہباز دیوبندی کی اور کافی باتیں ذکر کی اور جواب دیا ان کی باتوں کا، جس کا جواب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جس کا جواب دینے سے یہ قاصر ہیں بالکل۔ تو جواب نہیں دیا اور اوپر سے آ کر جو ہے کہنے لگا بھائی جواب نہیں دیا۔ بھائی جواب دے تو دیا، جس طرح تم آ کر عبداللطیف صاحب کی یعنی وکالت کر سکتے ہو تو ہم ابراہیم ربانی حافظ اللہ کی وکالت کیوں نہیں کر سکتے؟ تو یہ والی بات ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ میں نے عبداللطیف صاحب نے جواب دے دیا تو پھر ہمارے شیخ ابراہیم ربانی حافظ اللہ نے جواب دے دیا، یعنی ہم نے دے دیا، بات ایک ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کا جھوٹ تھا جو آپ بار بار ہر بار دہرا رہے تھے کہ میری باتوں کا جو ہے وہ جواب نہیں دیا گیا۔ نمبر 1 بات کہ ہمارے شیخ نے اس ضعیف اثر پر گفتگو کرنے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ایک صحیح یعنی روایت پیش کی تھی، ایک صحیح حدیث پیش کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے جو مروی ہے صحیح حدیث ہے کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان فرمایا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور تیسری رکعت کے شروع میں رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اس پر شہباز دیوبندی نے کچھ اعتراضات کیے ہیں، تو سب سے پہلے ان اعتراضات کے جوابات پیش خدمت ہیں، یعنی اس کا میں جائزہ ان اعتراضات کے جوابات میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ تو شہباز دیوبندی نے بہت سارے مغالطے اور جھوٹ اور دجل سے کام لیا ہے۔ تو صحیح ابن خدیمہ کا اسکین آپ کے سامنے آ جائے گا، صحیح ابن خدیمہ کے اندر جہاں یہ روایت موجود ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل کچھ اور بتا رہے ہوں اور یعنی اللہ کے رسول کا عمل کچھ اور بتا رہے ہوں اور کر کچھ رہے ہوں؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی وہی عمل کریں گے نا جو اللہ کے رسول نے کیا ہے، وہ اللہ کے رسول سے ہٹ کر تو کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات بھی یہاں پہ غور طلب ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل کچھ اور بتا رہے ہوں اور کر کچھ رہے ہوں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ انہوں نے وہی عمل اللہ کے رسول کا بتایا کہ اللہ کے رسول بھی رفع الیدین کرتے تھے اور حضرت علی خود رفع الیدین کرتے تھے، جیسے صحیح ابن خدیمہ کے اندر موجود ہے۔ اس رفع الیدین کرنے والی حدیث کو جن محدثین نے صحیح کہا ہے ان کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1 امام ابن خدیمہ رحمہ اللہ تعالی۔ تو شہباز دیوبندی نے یہ بات کہی کہ صحیح ابن خدیمہ کی بعض روایات کو تو خود اہل حدیث جو ہیں وہ ضعیف کہتے ہیں۔ پھر شیخ ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ کا حوالہ دیا کہ تو یہاں پر یہ بات میں عرض کر دوں کہ شیخ ابراہیم ربانی حفظہ اللہ نے بھی یہی کہا تھا کہ صحیح ابن خدیمہ میں موجود جو روایات ہیں وہ مصنف کے تھے، یعنی امام ابن خدیمہ کے نزدیک جو ہے صحیح ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم نے یہ کہا کہ ساری روایات جو ہیں وہ ہمارے نزدیک صحیح ہیں، نہیں، مصنف کے نزدیک امام ابن خدیمہ کے نزدیک وہ روایتیں صحیح ہیں۔
تو آپ کا یہ ارشاد الحق اثر ہی حافظ اللہ کا حوالہ پڑھنا جو ہے نا یہ بالکل خیانت ہے، اور یہ دوگلی پالیسی ہے آپ کی جو آپ نے حوالہ توڑ موڑ کے پیش کیا، اور یہ تو آپ کے بڑے بھی اس میں ماہر ہیں اور آپ بھی اس میں ماہر ہو کہ حوالے کو توڑ موڑ کے پیش کرتے ہو۔ ہم نے یہ کہا مصنف کے نزدیک امام ابن خزیمہ کے نزدیک جو ہے یہ جو روایتیں جو صحیح ابن خزیمہ میں انہوں نے درج کی ہیں وہ صحیح ہیں امام ابن خزیمہ کے نزدیک۔ اور آپ شیخ کی زبانی سن لیجئے شیخ کیا ارشاد فرما رہے ہیں اس حوالے سے، شیخ ابراہیم ربانی حفظہ اللہ تعالی۔ اور میں صحیح ابن خزیمہ کا تعارف کراتا چلوں کہ یہ ان کے مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں۔ تقی عثمانی صاحب نے اور بھی بہت سارے دیوبندی ہیں، لیکن میں مفتی تقی عثمانی صاحب کا حوالہ پیش کرتا ہوں، وہ زندہ بھی ہیں اور ان کے شیخ الاسلام ہیں۔ درس ترمذی میں کہتے ہیں کہ جن کتب میں صحت کا التزام کیا گیا ہے اور ان کتابوں میں انہوں نے صحیح ابن خزیمہ کو بھی شامل کیا ہے، یعنی صحیح ابن خزیمہ میں جو بھی روایات موجود ہیں وہ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کے نزدیک صحیح ہے، ان کے نزدیک صحیح ہے۔ یہ بات دیوبندی بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اب صحیح ابن خزیمہ آپ کے سامنے موجود ہے، اس میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ۔ اس کو کئی محدثین نے صحیح قرار دیا، کئی محدثین نے، متعدد حوالے موجود ہیں، انہوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس میں یہ ذکر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام رفع الیدین کیا کرتے تھے، اور یہ اللہ کا نبی کا عمل نقل کرنے والے بیان کرنے والے علی بن ابی طالب ہیں۔ تو یہ ممکن ہی نہیں جو رفع الیدین کرنے کی حدیث کے راوی ہوں، اللہ کے نبی کا عمل بیان کر رہے ہوں اور اس کے باوجود اس کی وہ مخالفت کریں، یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ اب آپ نے شیخ ابراہیم ربانی حافظ اللہ کی زبان سے سن لیا ہے کہ ابن خزیمہ کے نزدیک صحیح ہے، یعنی جو مصنف ہیں ان کے نزدیک روایتیں صحیح ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا انہوں نے کہ ان میں موجود تمام احادیث ہمارے نزدیک صحیح ہیں، یہ انہوں نے کہا ہی نہیں ہے۔ ہم محدثین کے اصولوں کے پیش نظر امام خزیمہ کے حکم سے اختلاف کر سکتے ہیں، اگر کسی روایت میں وہ حکم لگانے میں یعنی ان سے غلطی ہوئی تو ہم اختلاف کر سکتے ہیں اصول محدثین کے تحت، جو محدثین اصول و ضوابط ہیں، جو قواعد ہیں، ان کے تحت ہم اختلاف کر سکتے ہیں امام خزیمہ سے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو کہ دیوبندیوں کے نزدیک صحیح ابن خزیمہ کی تمام احادیث جو ہیں وہ صحیح ہیں، سب احادیث امام خزیمہ کی صحیح ہیں دیوبندیوں کے نزدیک۔ مولوی ذکریہ کاندیلوی، ان کے ایک مولوی ہے مولوی ذکریہ کاندیلوی صاحب، وہ کہتے ہیں پہلے درجے حدیث کی وہ کتابیں جس میں صرف اور صرف صحیح حدیثیں ہیں، ان کتابوں میں ذکریہ کاندیلوی نے صحیح ابن خزیمہ کو ذکر کیا ہے، صحیح ابن خزیمہ کو ان کتابوں میں ذکر کیا ہے جن میں صرف اور صرف صحیح حدیث ہیں۔ تو گویا کہ کاندیلوی صاحب کے نزدیک بھی، ذکریہ کاندیلوی صاحب کے نزدیک بھی یہ جو حدیث ہے یہ صحیح ہے۔ تو پتہ چلا کہ ذکریہ کاندیلوی صاحب کے نزدیک صحیح ابن خزیمہ کی تمام روایتیں صحیح ہیں، تو اب آپ کے نزدیک بھی یہ حجت ہونی چاہیے کیونکہ آپ کے اکابرین نے جو ہے اسے صحیح مانا ہے۔ تو گویا جب ابن خزیمہ کی ساری روایتیں صحیح ہیں تو حضرت علی کی رفع الیدین والی روایت بھی صحیح ہو گئی۔ اور اگلی بات خیر محمد جلندری صاحب لکھتے ہیں، ان کے دوسرے عالم خیر محمد جلندری صاحب لکھتے ہیں وہ کتابیں جن میں سب حدیثیں صحیح ہیں تو انہوں نے بھی اس کتابوں کے اندر جو ہے صحیح ابن خزیمہ کا ذکر کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ شہباز دیوبندی کا رفع الیدین کرنے والی حدیث پہ اعتراض کرنا باطل ہے۔ تو آپ کا یہ جو اعتراض ہے نا حضرت یہ بالکل باطل ہے، کیونکہ آپ کے اکابرین نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ان میں موجود صحیح ابن خزیمہ میں موجود تمام احادیث جو ہیں وہ صحیح ہیں۔ تو یا تو آپ جھوٹے یا آپ کے اکابرین جھوٹے، تو اب دونوں میں سے کوئی نہ کوئی تو جھوٹا ہوگا۔ فیصلہ آپ کے ذمہ، آپ اپنے آپ کو جھوٹا مانیں یا اپنے اکابرین کو، یہ فیصلہ آپ پر ہم نے چھوڑا۔ تو صحیح ابن خزیمہ کی تمام جو احادیث ہیں سب احادیث صحیح ہوتی ہیں، اس لیے رفع الیدین کرنے والی حدیث بھی آپ کے علماء کے تحت صحیح ثابت ہو گئی۔ یعنی میں نے ذکر کیا نا اصول کے، ان کے لوگوں کے نزدیک صحیح ابن خزیمہ کی تمام روایتیں صحیح ہیں، میں نے ابھی جیسے حوالے ذکر کیا آپ کے سامنے، تو رفع الیدین کرنے والی روایت بھی اب صحیح ہو گئی آپ کے اصولوں کے تحت۔ دوسرے جنہوں نے رفع الیدین کرنے والی حدیث کو صحیح کہا ہے وہ امام احمد ابن حنبل ہیں، وہ انشاءاللہ نصب الرایہ کا اسکین آپ کے سامنے آ جائے گا۔ نصب الرایہ میں ذیلعی حنفی نے بھی یہ امام احمد ابن حنبل کا یعنی قول ذکر کیا ہے، انہوں نے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رفع الیدین کرنے والا جو یعنی حدیث رفع الیدین کرنے والی اس کو صحیح کہا ہے۔ تیسرے محدث ہیں امام ترمذی علیہ رحمہ، انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ چوتھے محدث شیخ الاسلام والمسلمین
इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला। इमाम इब्न तैमिया को कौन नहीं जानता, इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला को, जिन्होंने अहले इस्लाम पर यानी जिनका इल्म, जिनका यानी जिनकी किताबें, जिनका इल्म अहले इस्लाम पे बिल्कुल वाज़े है, जो मारूफ हैं, मारूफ शख्सियत हैं। ये अलग बात है कि जब शेखुल इस्लाम तैमिया से यानी ऐलान बगावत देवबंदी करते हैं तो फिर तो शेखुल इस्लाम तैमिया को भी नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अहले सुन्नत से फारिग कर देते हैं। ये मेरा मौजू नहीं है, कि ज़िम्नन एक बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। और या मैं बताते चलूँ कि हनफी उलमा ने भी इस हदीस को, ये रफ़ुल यदैन करने वाली जो हदीस है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, उसे सही कहा है। मशहूर अरब मुहक्किक जो हैं, जो हनफी मुहक्किक हैं, शेख शुएब अल अरनऊत जो हैं, उन्होंने भी इस हदीस को हसन कहा है। ये इनकी मुसनद अहमद की जो तहकीक छपी है मुसनद अहमद पे, ये 52 जिल्दों पे मुसनद अहमद इनकी तहकीक व तखरीज के साथ छपी है शेख शुएब अल अरनऊत की। तो इसकी जिल्द नंबर 2 है और सफ़ा नंबर 123 है। इस पे देखें, उन्होंने यहाँ पे लिखा है, ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की जो रिवायत रफ़ुल यदैन करने के हवाले से, ये स्कैन भी आपके सामने आ जाएगा। इन्होंने यहाँ पे वाज़ेह तौर पर लिखा है इस्नादुहु हसनुन। तो यहाँ पे इन्होंने इस सनद को हसन माना है शेख शुएब अल अरनऊत ने। तो ये रिवायत आपके हनफी अरब मुहक्किक के नज़दीक भी सही हो गई। तो आप जिसको उसूल हदीस का पता नहीं है, आपकी कोई हैसियत नहीं है, तो अब आपके ये मुहक्किक सच्चे या आप सच्चे, फैसला आपके ज़िम्मे है। ठीक है। तो ये दूसरे हनफी आलिम मुनीर अहमद देवबंदी ने अपनी किताब रसूल अकरम का तरीक़ा नमाज, ये मुनीर अहमद बड़े मारूफ हैं, इन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। ये हनफी आलिम है, हनफी देवबंदी आलिम मुनीर अहमद देवबंदी। इन्होंने अपनी जो किताब है रसूल अकरम का तरीक़ा नमाज, उसमें इस हदीस को सही तस्लीम किया है। तो इंशाल्लाह वो स्कैन भी आपके सामने आ जाएगा। तीसरे हनफी आलिम है फैज़ अहमद मुल्तानी ने भी इस हदीस को सही तस्लीम किया है। उनकी जो किताब है मुदल्लल नमाज के अंदर, तो उसमें उन्होंने सही तस्लीम किया है। शहबाज देवबंदी ने इसकी सनद पे एतराज़ किया कि अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़िनाद जो है वो इसके अंदर जो है वो ज़ईफ़ है। और यहाँ उन्होंने हज़रत जी ने रावी का नाम किस तरह लिया, तो हज़रत मैं फिर कहूँगा कुछ पढ़ दो हज़रत जी, आपको रावी का नाम लेना नहीं आ रहा है। आपने रावी का नाम किस तरह लिया है कि ये अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़न्नाद, ये ज़न्नाद कौन सा लफ्ज़ है, ये रावी का नाम ही नहीं है, आप रावी का नाम सही पढ़ो, ये है अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़िनाद। ठीक है। तो रावी का नाम ही लेना नहीं आता और चले हमारे शेख इब्राहिम रब्बानी हफ़िज़हुल्लाह के यानी उनके बातों का जवाब देने के लिए। तो हज़रत जी पहले कुछ पढ़ लीजिए। तो ये सिका रावी है, मुहद्दिसीन ने इसको सिका कहा है, ये जमहूर के नज़दीक सिका रावी है। इस रावी को जमहूर मुहद्दिसीन ने सिका कहा है। मैं इन्हीं के घर से हवाले आपको पेश खिदमत कर देता हूँ। मुफ्ती मोहम्मद रिजवान देवबंदी साहिब लिखते हैं, अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़िनाद जो है वो फ़क़ीह हैं और इनकी हदीस हसन होती है। जब भी देखें शेख शुएब अल अरनऊत ने इस पर हसन का हुक्म लगाया है कि इसकी सनद जो है जिसमें ये रावी है इसकी सनद हसन है। तो हसन इसकी रिवायत होती है इस रावी की, ना कि इसकी रिवायत जो है वो ज़ईफ़ होती है। शहबाज देवबंदी ने अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़िनाद के ज़ईफ़ होने पर जो कौल पेश किए हैं तहज़ीब व तहज़ीब से, वो बेसनद हैं और बेसनद अक़वाल की कोई हैसियत नहीं होती, वो मरदूद होते हैं। ये बात पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, मैं पिछली रिकॉर्डिंग भी आपको सुना देंगे, मैंने पिछली बार भी जिक्र की थी, लेकिन हज़रत जी ने किसी मेरी बात का जवाब नहीं दिया और राय फरार इख्तियार किया। हज़रत जी पिछली बात का मेरा आपने जवाब नहीं दिया, आप तो शीरे मादरी की तरह पी गए। तो हज़रत जी जवाब दीजिए, ये कर्ज है आप पे, फिर कह रहा हूँ ये कर्ज इतनी जल्दी नहीं उतरेगा, ये कर्ज है आप पे। तो बेसनद अक़वाल की कोई हुज्जत नहीं होती, वो रद्दी की टोकरी में फेंकने के मानिंद होते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कहता हूँ। अगर इन अक़वाल की कोई सनद है तो पेश करो, वरना आपके ये सनद या अक़वाल पेश करना बेसनद, ये आप लोगों के नज़दीक जो है वो जहालत है, जिस पे हमारे उलमा ने भी बहुत कुछ लिखा है और ये बात साबित की है कि बेसनद अक़वाल तो ना तुम्हारे नज़दीक हुज्जत है ना हमारे नज़दीक हुज्जत है, और बेसनद बात की कोई अहमियत नहीं होती। मैंने पिछली दफ़ा भी ये बात अर्ज़ कर दी थी, मैं बार बार अब हवाले ज़िक्र नहीं करूँगा, बात मेरी तवील हो जाएगी कि बेसनद अक़वाल जो है वो अहनाफ के नज़दीक भी हुज्जत नहीं है।
اب آتے ہیں ترک رفع الیدین کے ضعیف اثر کی طرف، جس کا شہباز دیوبندی نے ناکام دفاع کیا۔ شہباز دیوبندی نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ اس میں کوئی راوی مدلس دکھاؤ، اگر کوئی راوی مدلس ہے تو عرض ہے کسی حدیث کی سند، یعنی کسی حدیث کی بالکل سند صحیح لگ رہی ہو لیکن محدثین نے اس پر خاص جرح کی ہو تو اسے ضعیف ہی سمجھا جائے گا۔ حضرت جی آپ کو اصول ہی نہیں پتہ، جیسا کہ دیوبندی محقق امام اہل سنت دیوبندیوں کے، امام اہل سنت دیوبندیوں کے امام اہل سنت مولوی سرفراز خان صفدر دیوبندی نے جو معلل کی تعریف کی ہے اپنی کتاب خزائن السنن جلد 1 کے اندر، جو معلل کی تعریف کی ہے وہ اس کی تعریف میں وہ کچھ یوں لکھتے ہیں، وہ حدیث ہے جو بظاہر تو عیوب سے پاک ہو مگر اس میں تان کا کوئی پوشیدہ سبب موجود ہو جس کو اس فن کے حاذق اور ماہر ہی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں یہ ہر کسی کے دم کا کام نہیں ہے، یعنی جو ماہر ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا علت ہے۔ تو اس کو محدثین نے بھی اس روایت پر خاص جرح کی ہے۔ منظور مینگل صاحب لکھتے ہیں تحفۃ المناظر، دیوبندیوں کے مشہور جو ابھی ماضی قریب میں جنہوں بڑے جو چھائے ہوئے تھے دیوبندیوں کے دوسرے وکیل اعناف بن گئے تھے، وہ گاڑوی صاحب کی جگہ مولانا منظور مینگل صاحب اپنی کتاب تحفۃ المناظر کے اندر کہتے ہیں صحت متن کو مستلزم نہیں، یعنی اگر کسی روایت کی سند یعنی صحیح ہو تو یہ ضروری نہیں اس کا متن بھی صحیح ہو، نہیں اس میں کوئی علت ہو سکتی ہے، کوئی وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ ضعیف ہو سکتا ہے۔ تو یہ تحفۃ المناظر میں انہوں نے بات لکھی ہے۔ یہاں پر شہباز دیوبندی نے خیانت کی ہے، یعنی خیانت بھی واضح کر دوں، اس نے خیانت کی ہے یہاں پہ کہ علامہ ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ تعالیٰ کی آدھی بات پیش کر کے دھوکہ دینے کی کوشش کی اس نے، جبکہ شیخ اثری حفظہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بھی وضاحت کی ہے کہ کسی حدیث کی سند کے صحیح ہونے سے وہ حدیث صحیح نہیں بن جاتی۔ پھر تائید میں علامہ ذیلعی کی عبارت بھی نقل کی ہے، اور اس اثر کو یعنی یہ ترک رفع الیدین والے اثر کو جن محدثین نے ضعیف کہا ہے ان کے نام یہ ہیں امام شافعی علیہ رحمہ، امام شافعی ان کا یہ ضعیف کہنا امام بحیقی نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں ذکر کیا ہے، اور احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے مسائل کے اندر، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے یہ ان کے جو بیٹے نے روایت کی ہے مسائل احمد میں، یہ بات موجود ہے کہ ترک رفع الیدین والی روایت کو ضعیف کہا ہے، اور امام دارمی علیہ رحمہ نے اس پر سنن کبریٰ میں امام بحیقی نے وہ ذکر کیا، امام دارمی نے بھی جرح کیے، اور یہ جز رفع الیدین کے اندر امام بخاری علیہ رحمہ نے بھی جرح کی ہے اس کے اوپر، اور کہا ہے کہ یہ جو ہے یہ ضعیف ہے، امام بخاری نے بھی اس پر جرح کی ہے۔ تو اس کا کسی مقلد کے پاس جواب نہیں ہے، ان حوالوں کا کسی مقلد کے پاس جواب نہیں ہے، اگر ہمت ہے تو جواب دیں، ابھی تک یہ قرض چڑھا ہوا ہے کوئی جواب نہیں دیے جا رہے، بس صرف کہ بھائی ابراہیم ربانی حفظ اللہ کی باتوں کا جواب دیں گے، ہماری نہیں۔ حضرت جی ہم ان کی طرف سے جواب دے رہے ہیں، جیسے آپ عبداللطیف دیوبندی کی طرف سے جواب دے رہے ہیں، ہم شیخ کی طرف سے جواب دے رہے ہیں، تو آپ شیخ کی باتوں کا جواب یعنی آپ دے رہے ہو تو ہم آپ کی باتوں کا دے رہے ہیں، اب آپ ہماری باتوں کا جواب کب دو گے؟ یہ تو آپ بھاگ رہے ہو سیدھا، اور میں کہتا ہوں اتنی جرأت ہی نہیں ہے کہ ہماری باتوں کا جواب دے سکو بحمدہ تعالی۔ اور یہ میں نے کچھ باتیں ذکر کر دیا کہ رفع الیدین کرنے والی جو روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو صحیح ابن خزیمہ کے اندر موجود ہے، صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے، وہ صحیح ہے، اور باقی جو ترک رفع الیدین والی روایت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب وہ جو پیش کی تھی عبداللطیف دیوبندی نے، وہ ضعیف ہے۔ اللہ کی توفیق سے شیخ ربانی حفظ اللہ نے ثابت کر دیا تھا، اور میں نے ابھی شہباز دیوبندی کے مغالطے اور جھوٹ اور دجل اور جہالت اور کم علمی بھی واضح کر دیا آپ پہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ دیوبندیوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اور ہمیں اس سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبی علیہ السلام کی سنت ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ رحمہ نے
اس کو ہمیشہ کیا ہے، ہمیشگی اختیار کی سنت پہ، تو ہمیں بھی ہمیشگی اختیار کرنی چاہیے۔ اور میں یہ دعوت فکر دینا چاہوں گا یہاں پہ دیوبندی بھائیوں کو کہ وہ بھی رفع الیدین کریں اور تعصب اور ہٹ دھرمی کو چھوڑ دیں، ورنہ پھر عیدین کا رفع الیدین بھی چھوڑ دیں، وطر کا بھی چھوڑ دیں۔ پھر اگر منسوخ ہے یا ترک ہے تو پھر ان کو بھی چھوڑ دینا، یہ بھی نہ کریں۔ پھر اگر جو چیز منسوخ یا ترک ہو جائے پھر ان کو بھی چھوڑ دیں۔ تو یہ بہت سارے اعتراضات ہیں، بہت ساری، لیکن بات پھر طویل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اہل حدیث ہے ہم، یہ عزم ہے ہمارا، صد شکر ہے کہ ہم کو اس رنگ نے نکھارا۔ اہل حدیث ہے ہم، یہ عزم ہے ہمارا، ہم حامل شریعت توحید اپنا نعرہ، سینوں میں جل اٹھا ہے سنت کا ایک شرارہ، بجھنے